پھر بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب بانی مجلس مرحوم مجب شاہ صاحب، تمام مومنین، ملت جعفریہ کے تمام شہداء اور جتنے بھی مسلمین حب محمد و آل محمد اپنے دلوں میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی ارواح کو پہنچا۔ اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پھر بھی ایک دفعہ صلوات سے اپنی زبانوں کو معطر کر۔ شاہ صاحب نے اپنے والدین کے لیے دعا کا کہا ہے، خدایا اعلیٰ علیین میں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ جس کی جو دعا ہے اپنے دل میں رکھتا ہے، تو علیم و بذات صدور ہے، ان روتی آنکھوں کے صدقے، سید الشہداء کے صدقے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ قال الحکیم فی کتابہ المجید، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما۔ صلوات پڑھیں محمد۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہے کہ جس نے بہترین رستے کے لیے ہمیں انتخاب۔ بھائی میرے اپنے جملے نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کہا کرو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب کیسا جام عنایت کیا کہ جس سے صبح و شام سیراب ہو کر کوئی سلمان محمدی بنا تو کوئی کمبر بنا اور کوئی فضہ آئی تو مخدومہ بنا۔ وہ جام عنایت کیا ہم۔ خدایا تیرے شاکر ہیں۔ میں اس شکر کو اپنے انداز میں کچھ ایسے کرتا ہوتا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین امام المتقین سید الصادقین اول المسلمین قائد غر المحجلین خاتم الوصیین خیر الوصیین قائد غر المحجلین یعصوب الدین قاتل الناکسین والمارکین والکاسدین قاتل المشرکین عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ ولی اللہ سیف اللہ سر اللہ حجت اللہ البالغہ علی ابن ابی طالب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یا
آپ کے نعرے سن کے دل چاہتا ہے یہاں روکو نہیں بلکہ آگے بڑھو۔ سیف اللہ، اسد اللہ، اسد رسول اللہ، وارث رسول اللہ، ناصر رسول اللہ، وزیر رسول اللہ، امام البررہ، قاتل الفجرہ، مقیم الحجہ، قسیم النار والجنہ، قاصر اسنام الکعبہ، صاحب الرعیت واللواء، امام الاولیاء، الساجد الراکع الولی المرتضی، مولا علی۔ بات یہاں نہ رکے، بات اس سے آگے بڑھے، لیکن ضامن ہو ایک ایک لفظ کا۔ جتنے القاب مولا امیر المومنین کے سامنے، آپ کے سامنے شرف تلاوت ہوا، ان میں سے ایک لقب ایسا نہیں ہے جو شیعہ منابع میں ذکر ہو، سب کے سب اہل سنت منابع سے، سب کے سب شاکر ہیں۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں اس در پہ، ہمیں اس در سے تو نے متمسک فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا سید الشہداء کی تمام بلبلوں کو سلامت رکھے، ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیہ کریمہ میں خداوند متعال جناب ابراہیم کو فرماتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم کو ہم نے آزما لیا۔ عزیزو، گفتگو کی طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ دل یہ ہے کہ ولائے علی سے یہ حال وجد میں آئے۔ کہا جب آزما لیا خدا نے ابراہیم کو، کہا فقال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے قرار دیتا ہوں، میں تجھے بناتا ہوں۔ جن کی توجہ ہے، دیکھیں قرآن مجید میں خدا نے اپنے الہی عہدوں کا ذکر کیا۔ یہ الہی عہدے قرآن میں جو بیان ہوئے وہ 5 ہیں۔ دیکھا جائے تو حقیقت میں 3 عہدے، لیکن ویسے 5 عہدے: نبوت، رسالت، امامت، خلافت، وزارت۔ یہ 5 عہدے قرآن مجید میں خداوند متعال نے ذکر کیے، اور ان 5 کے 5 عہدوں کے لیے لب و لہجہ الہی کیا ہے؟ ایک لفظ سے استفادہ کیا، جیم عین لام، جعل۔ جعل عربی کے مطلب معنی ہے بنانا، قرار دینا۔ خداوند متعال کیا فرماتا نظر آتا ہے؟ انی، میں، میرے علاوہ کوئی نہیں، میں قرار دوں گا، بناؤں گا تجھے امام۔ یہ آیت، دوسری آیت جناب عیسیٰ کو مخاطب کر کے، خود جناب عیسیٰ کو جب قوم نے کہا جناب مریم کو یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سے پوچھو۔ جناب عیسیٰ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ بس جتنے الہی ہوتے ہیں، جتنے الہی ہوتے ہیں، خداوند متعال خود بناتا ہے۔ ہماری مرضیاں، ہماری پارٹیاں، ہمارے مزاج کا کوئی دخل نہیں۔ دوسرا عہدہ، بس نبوت دیکھی، رسالت اسی طریقے سے جناب موسیٰ کی ماں سے مخاطب کر کے کہا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا، وحی کی، ان ارضعہ، کہ اس کی رضاعت کرو، اس کو پالو، اور خوفزدہ ہو اگر اس کی پرورش سے دریا میں ڈال دو۔ آگے کلام مبارک پڑھا، اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔
رسول بھی بنائیں گے ہم، نبی بھی بنائیں گے ہم، امام بھی بنائیں گے ہم، بس جتنے خدائی عہدے ہیں بچی خلافت کہ یہ اسی نبوت اور رسالت کا ضمنی ہوتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ سے نہیں کہا میٹنگ کر کے تم ایک کو تصویب کرو، کہا میں بناؤں گا. بس مزاج الہی یہ ہے کہ مقام جعل میں چونکہ صلاح وہ سمجھتا ہے، دین اس کا ہے، رستہ اس کا ہے، بنائے گا بھی وہی. اور اس بنانے کے عمل میں اس خدا کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا نبی بھی دخالت کرے. نبی کو دخالت کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ جناب موسیٰ سے جب کہا گیا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کو جا کر ڈراؤ، انہو طغا، وہ باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے. جناب موسیٰ نے سوالات کی ایک لسٹ پیش کر دی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من اہلی وزیر. اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا. میں کہوں گا جناب موسیٰ آپ کو پتا تھا وزیر کس نے بننا ہے؟ کہا ہاں پتا تھا. صلاحیت کا پتا تھا؟ پتا تھا. باوجود اس کے موسیٰ جانتے ہیں کہ صلاحیت رکھتے ہیں ہارون وزیر بننے کی. باوجود اس کے جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا خدایا میں ہارون کو وزیر بناتا ہوں تو اس کی تائید فرما. کہا نہیں، میں اگر بنا دوں گا میرے بنائے ہوئے کو مانے گا کوئی نہیں، کیونکہ بنانا کام ہے اس کا. دعا کیا کی؟ وجعل، تو بنا. بھائی میں بنا ہی نہیں سکتا ہوں. بس جب موسیٰ جیسے خدا کے دلارے کو بنانے کی اجازت نہیں، تعجب ہوتا ہے. جب موسیٰ جیسے دلارے کو بنانے کی اجازت نہیں، تعجب ہوتا ہے کیسے ہم مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے کہ رسول کے بعد اس کا جانشین ہم سب مل کے بنائیں گے. کیونکہ قرآن نے ایک اور قانون بنایا ہے. بتایا قرآن نے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی بھی خدائی قوانین میں تبدیلی نہیں دیکھو گے. عجیب ہے یہ قوانین پچھلی امتوں میں تو جاری تھے، جب بات محمد مصطفیٰ کی آئی قانون بدل گیا. ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا اصول ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور خدا کی سنتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن ہم احتراماً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. ہم احتراماً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے باقی تمام بھائیوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں درست رستے کی شناخت کا. اگر آپ کے مزاج آمادہ ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان تمام آیات کو کہ خدا کا مزاج و قانون کیا ہے، حدیث منزلت کیا کہتی ہے، حدیث غدیر کیا کہتی ہے، حدیث سفینہ کیا کہتی ہے، حدیث طیر کیا کہتی ہے، حدیث وزارت کیا کہتی ہے. سب کو چھوڑ دیا. آئیں آپ مسلمانوں کی طرح اس مجمع میں موجود ہوں جب رسول خدا کی رحلت ہوگی. اب ہم بھی موجود ہیں اس مجمع میں. آئیں دیکھیں ان تمام سے چشم پوشی کرتے ہوئے، جبکہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم چشم پوشی کریں. خدا نے بندوں کو اختیار نہیں دیا بنانے شنانے کا. خدا نے ہاں یہ اختیار ضرور دیا ہے، میرے بنائے ہوئے کو ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے ہو نہ مانو. تمہارے نہ ماننے سے میرا بنایا ہوا نہیں بدلے گا. علی مولا، علی مولا،
بنا دیا وہی امام ہے، نہیں بدلے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تم مانو یا نہ مانو، منصب امامت جانے والا نہیں ہے۔ نوح کو مانا، نوح کو نہ مانو، نوح نبی۔ نوح کو مانو یا نوح کو نہ مانو، نبی نوح ہی ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے حرج نہیں پڑے گا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی 25 سال خاموشی سے گھر کے کونے میں بیٹھا رہے، امامت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ امامت تم نے نہیں دی۔ بھائی یہ اور کرسی ہے جن کو ووٹوں سے طاقت ملتی ہے، ووٹ ختم ہو جائے کرسی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ خدا کی کرسی ہے، یہ منصب اس نے دیا ہے، اور وہ جسے چاہے اسے یہ طاقت عنایت کرے۔ باوجود اس کے دیکھیے سب سے مہم مسئلہ ہے رستے کے تعین کا۔ ہم ایک ہدف پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کوئی شہر ہے، وہ کوئی دیہات ہے، جب تک درست رستہ انتخاب نہیں ہوگا نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن مجید کو دیکھیے، مخاطب کر کے ہمیں روزانہ پریکٹس کروا رہا ہے، دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک کیوں اتنی اہمیت، اسی آیت کو کیوں انتخاب کیا، اسی صورت کو کیوں انتخاب کیا؟ چونکہ دیکھو سفر وہ طے کر رہا ہوتا ہے جو سیدھے رستے پر ہے۔ جس نے رستے کی کمر کی ہو وہ سفر نہیں کر رہا ہوتا۔ بس یہ بحث بڑی ضروری ہے، رستہ سمجھا جائے۔ درست رستہ جب تک سمجھ نہیں آئے گا سفر نہیں کر پائیں گے اس پر۔ اور بغیر کسی عناد اور دشمنی کے، بغیر کسی طعنہ زنی کے، بغیر کسی تمسخر کے آئیں، معاشرے اسلامی میں موجود ہوں اور دیکھیں کہ ہماری عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ رسول کے بعد کس کو جانشین ہونا چاہیے۔ آئیے آزادی کے ساتھ بالکل دیکھیے، اگر ہمیں جانشین طے کرنا ہے تو کس کا؟ بھائی میں مثال سے واضح کروں، ایک سکول ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر فوت ہو گئے، اب ہمیں بنانا کیا ہے؟ ہیڈ ماسٹر اس کی جگہ جو آ کر بیٹھے۔ ظاہر ہے ہم طالب علموں میں تو نہیں ڈھونڈیں گے نا، ڈھونڈنا تو استادوں میں ہے کہ استادوں میں کس کی اتنی اہلیت ہے۔ سب استاد جس کی اہلیت پر متفق ہو جائے اسی کو ہیڈ ماسٹر بنائیں گے۔ طریقہ یہی ہے، معقول روش یہی ہے۔ اچھا اب آئیے معاشرہ اسلامی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کہ رسول کن کاموں کو انجام دیتے تھے، کیونکہ بٹھانا ہے اس کو رسول کی جگہ۔ وہ کام جو رسول انجام دیتا تھا وہ بھی دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر اس میں وہ ساتھ بھیا جی دیکھیے، ہیڈ ماسٹر بنانا ہے، علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے، انتظامی مسائل کو اچھی طرح سے جانتا ہو، پھر دوسرا ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہو۔ یہ خصوصیات آپ دیکھیں گے۔ اب ہم بٹھا رہے ہیں رسول کے مقام پر، کسے بٹھائیں؟
بالکل اسٹوڈنٹ لیول پہ نہیں جا سکتے. بس آئیے وہ وظائف گنے کہ جن کو رسول خدا انجام دیتے تھے معاشرے میں. ایک قرآن مجید خود بول کر کہتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا تاکہ آیات کی تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ کتاب کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کرے. ایک وظیفہ قرآن کا بیان اور تفسیر قرآن کا بیان. دوسرا وظیفہ پیغمبر کا جتنے علمی اعتراضات معاشرے میں ہوتے تھے ان سب کے سب کا جواب دینا رسول کا کام تھا. یہودی کرے جواب رسول, عیسائی کرے جواب رسول. بس ضرورت ہے ایسے شخص کی کہ جو یہ جوابات دے سکتا ہو. دوسرا وظیفہ. تیسرا وظیفہ رسول کا جو انجام دیتے تھے مسلمانوں کے روزمرہ زندگی کے معاملات کے مسائل بتانا رسول کا کام تھا. بھائی اس کو کیسے انجام دینا ہے, وہ کام کیسے انجام دینا ہے, نماز یوں پڑھی جائے گی. بس وہ شخص جانشین رسول بن سکتا ہے جو عالم بسنت رسول ہو, یعنی سنت کے تمام زیر و بم سے آگاہ اور آشنا ہو, قرآن سب سے بہتر جانتا ہو, سنت سے سب سے زیادہ آگاہ ہو, اور چونکہ مدینے کی ریاست پر اسے بٹھانا ہے فیصلہ بھی سب سے عادلانہ کرتا ہو, یعنی عادل ہو. علیکم السلام. اپنے فیصلوں میں عادل شخص ہو. اور چونکہ حاکم کو صرف عادل ہونا کافی نہیں ہے, ضروری ہے ایسا بہادر ہو کہ جب مشکل حالات پڑے کھڑا رہے, بھاگے نہیں. بس ایک حاکم میں 4 صفات ہونی چاہیے. لوگوں کے لیے شفیق ہو, عادل ہو, فیصلے اچھے کر سکتا ہو, شجاع دلیر. اگر ان سب کو خلاصہ کیا جائے تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک حاکم میں ہونی چاہیے. آئے منابع مسلمین میں, شیعہ نہیں, منابع مسلمین میں چل کے مل کے دیکھتے ہیں کہ کون شخص اس کام کا اہل ہے, کون شخص اس مقام کا اہل ہے. پہلا بیان, پہلا وظیفہ, پہلا کام جو رسول خدا کے ذمہ تھا قرآن کا بیان. دیکھیے میں نہایت اختصار سے گزروں گا, وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے. کوشش یہ کروں گا زیادہ سے زیادہ باتیں دے جاؤں. بس اگر لمبے نعرے نہ لگے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بقول استاد محترم کے اگر آپ خاموش رہے تو 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا, اگر میرے ساتھ بولتے رہے 40 منٹ میں ختم کر دوں گا. لیکن مجھے کوئی عیب نہیں, آپ خاموش رہے, بات پہنچے. حیدری بس لبیک یا حسین یا علی. بس پہلا وظیفہ قرآن, الاستیاب فی معرفت الصحابہ, مستدرک حاکم. دونوں کتابوں میں جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں جناب رسول خدا سے کہ میں نے سنا. مسند احمد ابن حنبل بھی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ میں نے سنا رسول خدا نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. علی اور قرآن آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ مجھ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے. یعنی اس حدیث سے چند نکات نکلتے ہیں. جیسے قرآن معجزہ ویسے علی معجزہ. بھائی جس نے قرآن سمجھنا ہے علی سمجھو, جس نے علی سمجھنا ہے. جیسے قرآن کا وصف ہے لا یاتی ہے باطل, قرآن نے اپنا تعارف کروایا کہ میرے اندر باطل نہیں آ سکتا. علی وہ ہے لا یاتی ہے باطل. حیدری
وقت میں کمی ہے، آگے بڑھوں بات کو، زیادہ بات نہیں کرتا۔ دیکھیں قرآن بیان کون کر سکتا ہے؟ قرآن خود خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے اندر محکمات بھی ہیں، میرے اندر متشابہات بھی ہیں۔ محکمات وہ ہیں جو واضح ہیں، متشابہ وہ ہیں جن کے تعویل کرنے کی ضرورت ہے، لوٹائے جانے کی ضرورت ہے، جنہیں محکمات کی طرف لوٹانا ضروری ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ بس علم تعویل قرآن آتا ہو وہ قرآن بیان کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، جناب خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی سامنے تشریف فرما ہے، کہا میں تنزیل قرآن پر قتال کرتا رہا ہوں، جنگیں کرتا رہا ہوں، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو قاتل علی تعویل، جو تعویل قرآن پر جنگیں کرے گا۔ کہا کون ہے رسول خدا؟ کہا ذالک خافض النعل، وہ جو بیٹھ کے جوتیاں سی رہا ہے وہ۔ خود امیر المومنین علیہ السلام تاریخ الخلفاء میں حوالہ موجود ہے، فرماتے ہیں سلونی عن آیات اللہ ما من آیت وَأَعْلَمُ ام باللیل نزلت ام بالنہار ام بالسال نزلت ام بالجبل، پوچھنا ہے مجھ سے آیات کی تعویل کا پوچھو، مجھے پتا ہے کون سی رات کو اتری، کون سی دن کو اتری، کون سی پہاڑوں میں اتری، کون سی خشکی میں۔ اور پھر راسخون فی العلم کی تعویل جانتے ہیں، لہذا تفصیل میں نہیں جاتے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین علمی حیثیت ایسی واضح ہے امیر المومنین کی کہ کوئی مسلمان اس چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ عالم کوئی اور ہو علی کے علاوہ۔ نہیں تو خلیفہ ثانی کا یہ اعتراف یاد رکھنا چاہیے۔ خلیفہ ثانی عبارت سونے سے لکھ لی جائے، بعض ان کی بھی عبارتیں سونے سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ کہا عجزت النساء، پانچ ہیں عورتیں، ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب جیسا دوسرا چلے۔ لا ابقانی اللہ بعدک یا علی، اے علی تیرے بعد مجھے خدا ایک دن کے لیے زندہ نہ رکھے۔ یہ ضرب المثل بن گیا تھا، لا قضیۃ، ایسا مشکل مسئلہ جو حل نہ ہو، کہتے تھے قضیۃ مشکل ہے، لا ابا حسن لہا، کہ جس کے لیے ابو الحسن موجود نہیں۔ ظاہراً وقت میں دامن میں گنجائش نہیں، اس کو تمام کرتے ہیں۔ جناب مسروق کی ایک روایت ہے، یہ اہل سنت کے کیا نام ہے منابع میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اصحاب میں سے، میں نے اصحاب کو ذرا پرکھا، جیسے بعض لوگ پرکھتے ہیں بیٹھ کے کہ ان میں کتنا علم والا تھا، یہ اس کا علم کیسا تھا، اس کا میں نے پرکھا